السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر فزکس میجرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ میجرمنٹ کے بارے میں ہم 3 باتیں کریں گے اس لیکچر میں۔ نمبر 1، واٹ از میجرمنٹ؟ نمبر 2، وائی میجرمنٹ از امپورٹنٹ ان فزکس؟ اینڈ نمبر 3، واٹ آر فزیکل کوانٹیٹیز؟ یہ تینوں باتیں آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، واٹ از میجرمنٹ؟ میجرمنٹ کیا ہے؟ ایک تو میجرمنٹ کا معنی ہے پیمائش، ناپ تول وغیرہ، جو آپ خوب جانتے ہیں۔ فزکس میں میجرمنٹ کی پراپر ڈیفینیشن: دا کمپیریزن آف این ان نون کوانٹٹی وتھ سم اسٹینڈرڈ از کالڈ میجرمنٹ۔ کسی نامعلوم چیز کا ایک مقرر کردہ معیاری چیز کے ساتھ موازنہ کرنے کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں، پیمائش کہتے ہیں۔ جب ہم کسی نامعلوم چیز کو ایک معلوم معیاری چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، مثالوں کے ساتھ آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1 جو مثال میں نے لکھی ہے، اس طرف میں نے لکھا ہے ان نون کوانٹٹی اور اس طرف میں نے اسٹینڈرڈ لکھے ہیں۔ فرض کریں آپ کالج سے گھر آتے ہیں، تو آپ کے کالج سے گھر تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایک نامعلوم چیز ہے، نامعلوم لمبائی ہے۔ اس لمبائی کو ناپنے کے لیے، اس کو میجر کرنے کے لیے ہم فٹ، یارڈ یعنی گز، میٹر یا کلومیٹر، ان سب سٹینڈرڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب وہ سٹینڈرڈز ہے جو لمبائی کے ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کالج سے گھر تک کا فاصلہ جو ہے اس کو ہم ناپتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں ان سٹینڈرڈ سے۔ اس موازنے کو میجرمنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ماس آف اے وہیکل، ایک گاڑی کا ماس ہے، وہ ایک نامعلوم ماس ہے۔ اگر ہم اس نامعلوم ماس کو کلو گرام سے، من سے، ٹن کے ذریعے اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ کتنا کلو گرام ہے، کتنا من ہے، کتنا ٹن ہے، اس کمپیریزن کو، اس موازنے کو ہم فزکس میں میجرمنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح a tank full of oil، ایک ٹینک ہے جو آئل سے، تیل سے یا پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں تیل کی مقدار یا پانی کی مقدار ایک نامعلوم چیز ہے۔ اس نامعلوم چیز کا موازنہ ہم ایک معلوم چیز یعنی لیٹر سے کرتے ہیں کہ اس میں جو پانی ہے وہ 1 لیٹر ہے، 2 لیٹر ہے، 10 لیٹر ہے، کتنا پانی ہے۔ اس موازنے کو، اس عمل کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں۔ تو میجرمنٹ، دا کمپیریزن آف این ان نون کوانٹٹی ود اے اسٹینڈرڈ از کالڈ میجرمنٹ۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فزکس میں میجرمنٹ کیوں ضروری ہے؟ وائی میجرمنٹ از امپورٹنٹ ان فزکس؟ کیوں؟ آپ کے 9th کے فزکس کا چیپٹر نمبر 1 بھی میجرمنٹ کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح آپ کے فرسٹ ایئر فزکس کا چیپٹر نمبر 1 بھی میجرمنٹ ہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ میجرمنٹ فزکس میں اتنا ضروری ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے وائی میجرمنٹ از امپورٹنٹ ان فزکس، کہ فزکس میں میجرمنٹ کیوں ضروری ہے، ریمائنڈ دا ڈیفینیشن آف فزکس۔ فزکس کی ڈیفینیشن میں ہم نے لکھا تھا، فزکس میں ہم پڑھتے ہیں پراپرٹیز آف میٹر اینڈ پراپرٹیز آف انرجی، میٹر کی خصوصیات اور انرجی کے خصوصیات۔ تو میٹر کے سارے پراپرٹیز ہے، وہ کوانٹیٹیز جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، ان کو میجرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ڈسٹینس، فاصلہ، آپ کالج سے گھر تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ اٹ نیڈز میجرمنٹ۔ اسی طرح آپ کالج جاتے ہیں بائک پر، تو کس رفتار سے جاتے ہیں؟ اٹ نیڈز میجرمنٹ، کہ کتنے رفتار سے آپ جا رہے ہیں۔ اسی طرح ورک، یہ ورک کلاس ورک اور ہوم ورک اور ورک نہیں، بلکہ فزیکل ورک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دا ورک ڈن ان پشنگ اور پولنگ این آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کو پش کرنے میں یا پل کرنے میں جو ہم کام کر رہے ہیں، وہ ورک اٹ نیڈز میجرمنٹ۔ اسی طرح کائنیٹک انرجی، پوٹینشیل انرجی، ڈفرینٹ فارمز آف انرجی، یہ سب جو ہے ان کو میجرمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے
وی کین سے فزکس از اے نالج آف میجرمنٹ. فزکس میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں ان سب کو میجرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے میجرمنٹ فزکس کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ کے فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 میجرمنٹ ہے، کیونکہ آپ بقایا 19 چیپٹرز میں فرسٹ ایئر کے 9 چیپٹر اور سیکنڈ ایئر کے 10 چیپٹر، ان سب میں آپ اسی طرح کے کوانٹیٹیز پڑھیں گے جن کو میجرمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو سب سے پہلے چیپٹر میجرمنٹ کو لایا گیا تاکہ آپ میجرمنٹ سیکھیں. تو اب ان کوانٹیٹیز کو کمبائنڈلی، ان کوانٹیٹیز کو جن کو میجرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میجر کیے جا سکتے ہیں، ان کو فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. تو فزیکل کوانٹیٹیز کی ڈیفینیشن: دوز کوانٹیٹیز وچ کین بی میئرڈ، وہ کوانٹیٹیز، وہ مقداریں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے. اینڈ ان ٹرمز آف وچ دی لاز آف فزکس آر ایکسپریسڈ، اور انہی کے ذریعے فزکس کے قوانین بنائے جاتے ہیں، انہی کے ذریعے فزکس کے قوانین لکھے جاتے ہیں. ان کو ہم فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. فزیکل کوانٹیٹیز کین بی میئرڈ. دا میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹیٹیز، جب فزیکل کوانٹیٹیز میئر کیے جا سکتے ہیں تو ان کی میگنیچیوڈ کیا ہوگی؟ میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹیٹیز کنسسٹ آف 1 نمبر اینڈ دا سیکنڈ 1 پراپر یونٹ. جب ہم فزیکل کوانٹیٹیز کے میگنیچیوڈ کو ظاہر کرتے ہیں تو 2 چیزوں سے، ایک ان میں نمبر لکھا ہوگا اور دوسرا یونٹ لکھا ہوگا. جیسے کہ 12 میٹر، 12 نمبر ہے، میٹر پراپر یونٹ ہے. تو کمبائنڈلی اس چیز کو ہم میگنیچیوڈ کہتے ہیں. اس کو ان یو سے ظاہر کیا جائے گا، نمبر اینڈ یونٹ. یہ ہمارے اگلے ٹاپک میں کنورژن آف ڈفرینٹ سسٹم آف یونٹ انٹو ون انادر، اس میں کام آئے گا. اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیں، میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹٹی کو ان یو سے ظاہر کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کی روشنی میں ان فزیکل کوانٹیٹیز ہی کے ذریعے فزکس کے قوانین لکھے جاتے ہیں. اس پر میں نے 2 مثال لکھے ہیں. نمبر 1 فورس ایک فزیکل کوانٹٹی ہے جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ماس ایک فزیکل کوانٹٹی ہے جس کو بھی میئر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ڈسٹنس، فاصلہ، یہ بھی ایک فزیکل کوانٹٹی ہے. تو اب ان تینوں کو ملا کر، فورس، ماس، ڈسٹنس، ان تینوں کو ملا کر نیوٹن لا آف یونیورسل گریویٹیشن بنتا ہے. F is equal to G m1 m2 divided by r square. تو نیوٹن لا آف یونیورسل گریویٹیشن جو فزکس کا قانون ہے، یہ ان تینوں ہی کو ملا کر لکھا گیا ہے. اسی طرح دوسرے ایگزامپل کا آپ دیکھیں، انرجی ایک فزیکل کوانٹٹی ہے جس کو میئر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ماس، اسپیڈ، ان تینوں کو ملا کر E is equal to mc square، آئنسٹائن ماس انرجی ایکویشن. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز ان میں 2 باتیں ہونی چاہیے. نمبر 1 اٹ کین بی میئرڈ، اینڈ نمبر 2 ان ٹرمز آف دیز فزیکل کوانٹیٹیز دی لاز آف فزکس آر ایکسپریسڈ. ان کو میجر کیا جا سکتا ہے اور انہی کے ذریعے فزکس کے قوانین لکھے جاتے ہیں. میتھمیٹیکلی ان کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. فزیکل کوانٹیٹیز کے اقسام: نمبر 1 بیسک فزیکل کوانٹیٹیز. بیسک فزیکل کوانٹیٹیز کو فنڈامنٹل فزیکل کوانٹیٹیز بھی کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن: دوز فزیکل کوانٹیٹیز in terms of which other physical quantities can be expressed are called basic or fundamental physical quantities. وہ فزیکل کوانٹیٹیز جو خود تو کسی دوسرے کوانٹٹی سے نہیں بنے، جن کو گروپ آف سائنٹسٹ مقرر کرتا ہے، لیکن ان سے اور فزیکل کوانٹیٹیز بن سکتے ہیں. ان کو ہم بیسک فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. یہ بیسک فزیکل کوانٹیٹیز ہر سسٹم میں الگ الگ ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں ہر سسٹم میں؟ ان کی تعداد الگ ہوتی ہے، وہ ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے. لیکن آج کل دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والے جو سسٹم ہے وہ SI سسٹم انٹرنیشنل میں بیسک فزیکل کوانٹیٹیز جو ہے وہ 7 ہے. لینتھ، ماس، ٹائم، ٹیمپریچر، الیکٹرک کرنٹ، انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ اماؤنٹ آف سبسٹنس. میں نے یہ 3 مثالیں ہی لکھی ہیں، ماس، لینتھ اور ٹائم وغیرہ. یہ سب بیسک فزیکل کوانٹیٹیز ہے. یہ خود کسی دوسرے کوانٹٹی سے نہیں بنے، لیکن ان کے مختلف کمبینیشن سے
ان کے ضرب سے ان کے تقسیم سے دوسرے فزیکل کوانٹیٹیز بن سکتے ہیں۔ ان فزیکل کوانٹیٹیز کو جو ان کے مختلف کمبینیشن سے بنے ہوں ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ تو ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز آر دوز فزیکل کوانٹیٹیز which are obtained by multiplying or dividing two or more than two basic physical quantities۔ دو یا دو سے زیادہ بیسک فزیکل کوانٹیٹیز کو ضرب یا تقسیم یا ضرب اور تقسیم دونوں سے جو فزیکل کوانٹیٹیز بنتے ہیں ان کو ہم ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز بے شمار ہے، اگر ہم سسٹم انٹرنیشنل میں بھی دیکھیں تو ان کی تعداد معلوم نہیں، بہت زیادہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ فزکس میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں میں نے کچھ ایگزامپل لکھے، جیسے ایریا لینتھ ملٹیپلائی بائی لینتھ، تو اس میں لینتھ یہ بھی بیسک ہے، یہ لینتھ بھی بیسک ہے، دو بیسک فزیکل کوانٹیٹیز کے ضرب سے یہ ہے، اسی وجہ سے ایریا جو ہے ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ اسی طرح اسپیڈ دا ڈسٹینس کورڈ پر یونٹ ٹائم، ڈسٹینس ڈیوائڈڈ بائی ٹائم، ڈسٹینس لینتھ ہے اور ٹائم، تو لینتھ بھی بیسک ہے اور ٹائم بھی بیسک ہے، ان کے ڈویژن سے جو کوانٹٹی آئی ہے اسپیڈ، وہ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی ہے۔ تو ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی بیسک فزیکل کوانٹٹی کے مختلف کمبینیشن سے، ان کے ضرب سے، ان کے تقسیم سے آتے ہیں، وہ ان کی تعداد معلوم نہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آپ کے فرسٹ یا سیکنڈری پیج میں پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز۔ سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، دوز فزیکل کوانٹیٹیز which are not included in basic not derived are called supplementary۔ وہ کوانٹیٹیز جو ابھی تک نہیں بیسک فزیکل کوانٹیٹیز میں شامل ہے اور نہیں ڈیرائیوڈ میں شامل ہے، یہ پیورلی جیومیٹرک فزیکل کوانٹیٹیز ہے، ان کو ہم سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹی صرف دو ہی ہے سسٹم انٹرنیشنل میں، اور وہ جو ہے پلین اینگل اور سولڈ اینگل۔ انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل اگلے لیکچر میں آئے گی کہ پلین اینگل کسے کہتے ہیں اور سولڈ اینگل کسے کہتے ہیں اور ان کی یونٹس کیا کیا ہے۔ ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔